ماں کی بھی بڑی شان ہے، لیکن یاد رکھیے گا جیب خرچ ختم ہو جائے تو بندہ کس سے مانگتا ہے؟ ماں سے۔ ماں کس سے لے کر دیتی ہے؟ بولیے کس سے لے کر دیتی ہے؟ باپ سے۔ فیسیں آ گئی، ماہانہ فیس ادا کرنی ہے، کون دے گا؟ باپ۔ بچہ بیمار ہو گیا، ہاسپٹل کا بل کون دے گا؟ باپ۔ جس گاڑی میں آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس کا کرایہ کون دے گا؟ باپ۔ کتابوں کا خرچہ کون دے گا؟ باپ۔ کھانے پینے کا خرچہ کون دے گا؟ باپ۔ یعنی وہ باپ۔ ماں تو وہ ہستی ہے نا، اگر اولاد کی وجہ سے باپ اپنی بیوی کو ذرا ڈانٹ دے کہ تو ذرا خیال رکھا کر، بچہ گر گیا، چوٹ لگ گئی، تو نے خیال نہیں رکھا، وہ ماں ناراض ہو جاتی ہے شوہر کی ڈانٹ پہ۔ لیکن باپ وہ ہستی ہے، ٹکے کا باس، اگر اس مزدور باپ کو گالیاں بھی دے دے، تھپڑ بھی مار دے، چونکہ میں نے باہر مسقط دبئی جاتا رہتا ہوں، سعودیہ بھی اللہ تعالیٰ لے کر گیا، تو وہ ٹکے ٹکے کے بدو لوگ جو ہیں نا، وہ اتنی گرمی میں باپ کام کرتا ہے، اس کے باوجود تھپڑ بھی مارتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، وہ پھر بھی سر جھکا کے کام کرتا رہتا ہے وہ باپ۔ کیوں؟ 2 روٹیاں کھانی ہیں، اللہ نے وعدہ کی ہے، ملک میں آ کر بھی کرے گا تو اپنی 2 روٹیاں تو کمائی لے گا، لیکن وہاں کس لیے اپنی انسلٹ، اپنی بے عزتی برداشت کرتا ہے؟ صرف اولاد کے لیے، کہ میں دھوپ میں جلوں کوئی بات نہیں، میں سردی ٹھنڈ برداشت کروں کوئی بات نہیں، میرے بچوں کو زیادہ گرم اور ٹھنڈی ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ قربانیاں باپ کی بھی بڑی ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ خیر، اب مقام کی بات ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، اس میں کوئی شک ہو سکتا نہیں، لیکن باپ کی دعا بعض دفعہ نبوت کی ہوا بن جاتی ہے۔ آپ قرآن و حدیث پڑھ کر دیکھیے گا، ہم کہتے ہیں کہ ماں کتنے میل دور ہو، بیٹے کو تکلیف ہو، ماں کو پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بیٹا مصر میں ہو، کنعان میں باپ ہو، تو کنعان میں باپ کو بیٹے کی خوشبو آ جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کو تو پڑھے نا، ہم تو یہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کے نا، انڈیا والوں کے ساتھ رہ کے ماں کی شان ہی بیان کرتے ہیں، باپ کی نہیں کرتے، چونکہ وہ گائے کو ماں کہتے ہیں، بڑد کو باپ نہیں کہتے۔ ماں کی بڑی وہ شان وہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ماں کی شان ہے، ماں کی شان ہے۔ اسلام میں ماں کی شان کے ساتھ ساتھ باپ کی بھی شان ہے۔ وہ باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، صرف ماں کی شان بیان کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دونوں کی شان بیان کرنی ہے، دونوں کو برابر رکھنا ہے، کیونکہ باپ وہ ہستی ہے کہ سناوا یارو عظمت باپ دی، مل کے سارے پڑھو گے کہ سناوا یارو عظمت، جڑے جڑے باپ نال پیار کرتے ہیں وہ پڑھو گے کہ سناوا یارو عظمت۔ اور باپ نال پیار اس واسطے ضروری ہے کہ سرکار نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس نے باپ کو راضی کر لیا اس پر اللہ راضی ہو گیا، جس پر باپ ناراض ہو گیا اس سے اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ اب اگر باپ کو راضی کرنے والے بیٹھے ہیں تو مل کے پڑھیے گا کہ سناوا یارو عظمت، کہ سناوا یارو عظمت، حج کرا دیندی زیارت باپ دی، کہ سناوا یارو عظمت، اور اکھیاں چھم چھم روندیاں نے میریاں،
چھم چھم روندیاں نے میریاں یاد جد آندی شفقت باپ دی یاد جد یاد جد آندی شفقت آؤ ذرا باپ دا مقام سننے والے بیٹھے ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے وچ بیٹھے نے سرکار دی رحمت نو جوش آیا آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ کیا میں تانوں جنت دا مین دروازہ نہ دکھاواں اے میرے صحابہ کہ آج میں تانوں جنت دا مین گیٹ نہ دکھاواں عرض کی تھی حضور دکھاؤ اسی جنت دا مین دروازہ ویکھنا چاہنے سرکار نے فرمایا اچھا چلو جڑے جڑے دیکھنا چاہتے ہیں جاؤ پھر اپنے گھر چلے جاؤ صحابہ کرام نے سوچا بھی شاید سرکار جنت کا دروازہ ہوں نہیں دکھانا چاہتے فرماتے ہیں گھر چلے جاؤ عرض کی تھی حضور گھر تے روز ہی جانے ہیں اج تسی فرمایا ہے تے تسی جو فرمان دے ہو کر دے ہو جنت کا دروازہ دکھا دے ہو سرکار گھر تے روز ہی جانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں کہنا گھر چلے جاؤ عرض کی تھی سرکار پہلے جنت کا دروازہ تے دکھا دیو گھر تے روز ہی جانے جنت کا دروازہ دیکھ کے جاواں گے سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ گھر چلے جاؤ جاؤ جا کے باپ دے چہرے دا دیدار کرو جدے باپ دا چہرہ دیکھیا انجیے جی میں جنت دا مین دروازہ ویکھ لیا جنت دا مین دروازہ باپ دا چہرہ جاؤ جا کے ویکھو دیتا ہی اسی کہنے ہیں کہ بوہا تیری جنت دا باپ تیرا بوہا تیری جنت دا باپ تیرا بوہا تیری جنت اللہ کہتا ہے رمضان ختم ہو گئے تو سوچا بھی ہوں کہڑے اتنا ثواب ملنا لیکن باپ نو راضی کرو گے تو رب راضی ہو جائے گا رب نو راضی تے کرو نا بوہا تیری جنت دا باپ تیرا بوہا تیری جنت دا باپ تیرا کدی وی تو باپ دا دل نہ دکھا بوہا تیری جنت دا باپ تیرا بوہا تیری جنت دا باپ تیرا کدی وی تو باپ دا دل نہ دکھا